अस्सलाम वालेकुम जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने लाहौर के अंदर जो है वो समाअत का आगाज किया और दूसरी समाअत जो थी वो बाहर मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर शुरू हो गई। हम दोनों का अहवाल आपको बताएंगे लेकिन 2 मुख्तलिफ व्लॉग्स करेंगे। थोड़ा सा हम इसको लेके आगे बढ़ते हैं आपकी दिलचस्पी के लिए और समा खराशी के लिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जब 3 रुकनी बेंच ये तश्कील दिया गया रात एमरजेंसी के अंदर और जिस तरह उसमें जस्टिस मुनीफ फारूक साहब को तलब फरमाया पीटीआई ने, मेरा मतलब है कि चीफ जस्टिस साहब ने, तो उसके बाद ये वाजे था कि इसका बेंच का फैसला क्या होगा। हमारे जो हैं, लेकिन उसके बाद फिर पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान साहब की कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो गई, कुछ बयानात आए, फिर उनको सोशल मीडिया के ऊपर उनकी टीम भी जो थी उसने भी तारीख में पहली मर्तबा कुछ जारहाना रवैया अपनाया। तो बकौल हमारे सहाफी दोस्त सईद चौधरी साहब के जो एडिटर रिपोर्टिंग भी हैं रोजनामा पाकिस्तान के अंदर, मैं उन्हें सहाफी असर कह के पुकारता हूँ। तो बकौल सहाफी असर के कि ये प्रेशर आ गया और अदालत ये प्रेशर ले गई। वो जो उनका ख्याल था कि ये जो ऑब्जर्वेशन है दोस्त मोहम्मद मजारी साहब की, ये बहुत वीक है, जो मुतलका कानून है इसको सपोर्ट नहीं करता और लिहाजा इन तीनों ने बैठ के ये जजमेंट उड़ा देनी है। ये ऑब्जर्वेशन जो हैं दोस्त मजारी साहब की, ये उड़ा देंगे पहली समाअत के अंदर ही। तो जब वो समाअत मुकम्मल हुई तो मैंने उनसे अर्ज किया कि ये क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि बेंच प्रेशर ले गया। उन्होंने कहा प्रेशर ले गया, उन्होंने हीट महसूस कर ली और जिसके नतीजे के अंदर उन्होंने 1-2 दिन के बाद और फिर खास तौर पे अदालत के अंदर जिस तरह पीटीआई के लोग इकट्ठे हो गए थे कारकुनान, और वो अपनी मर्जी की जो ऑब्जर्वेशंस थी और सारी उन्हीं की मर्जी की ऑब्जर्वेशन थी, उस पे जिस तरह तालियां बजा रहे थे और अदालत के डेकोरम का बेड़ा गर्क कर रहे थे, बकौल राजा कबीर फीतियो फीती कर रहे थे, उस जलो के अंदर, फिर नारों के अंदर, बल्कि मेरा तो ख्याल है कि गाने भी साथ ले जाते वहां पे। वो हैंड फ्री म्यूजिक नहीं मिलता, वो जो जाके रख देते हैं लोग तो फिर नाचना शुरू कर देते हैं, तो वो नाचना भी शुरू हो जाना था वहां पे अगर जज साहब जाते ही, छूटते ही जज साहिबान वो वाली जजमेंट दे देते तो। इतराज किया इरफान कादर साहब, जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग के अंदर अर्ज किया था, इरफान कादर साहब पेश हुए और उन्होंने अभी एक हल्का एतराज किया है। सईद चौधरी साहब का ये कहना है कि अगर 11 की 11 इत्तेहादी पार्टियां अपने अपने वुकला खड़े करें और जाके बताएं कि जनाब ये हमारा स्टेक का मामला है, हम भी इसके अंदर स्टेक होल्डर हैं, इसलिए हमें भी सुना जाए, तो बेंच को आइन के ऊपर अमल करने के ऊपर मजबूर किया जा सकता है। ये उनका कहना है। मैं तो उनका एक बड़ा हम्बल किस्म का लर्नर हूं, क्योंकि उन्होंने फिर, मैं तो इकॉनमी की तरफ मूव कर गया ना, तो उन्होंने फिर सारी जिंदगी कानून की रिपोर्टिंग के ऊपर ही लगाई और कानून की फहम हमारे जितने भी जानने वाले दोस्त अहबाब हैं उनमें बहुत ज्यादा है। इसलिए मैंने उनको खास तौर पे इस व्लॉग से पहले कंसल्ट किया। अब तक जो जजमेंट आई है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। वो ये है कि हमजा शहबाज साहब कायम मुकाम ही रहेंगे जी, केयर टेकर या ट्रस्टी सीएम। नवी कानून लिखते हैं ना जी, हमारा नवा आइन लिखती है हमारी अदलिया रोजाना बैठ के। जज साहिबान जो हैं जिन्हों का अपने घर के उत्ते हमला होया सी गोली का, ओदा मुलजम नहीं लभा, वो नवा कानून लिखते हैं रोजाना बह के। तो खुरम अपना कादर साहब जो हैं, इरफान कादर साहब ने उन्हीं को जजमेंट को बताया कि जनाब ये आपने लिखा हुआ है पैरा 1 के ऊपर पार्टी हेड का जिक्र है और पैरा 2 के ऊपर, तो मेरा ख्याल पैरा 3 के ऊपर पार्लिमानी पार्टी का भी जिक्र है कि पार्लिमानी पार्टी फैसला करेगी। अब फैसला इस बात के ऊपर आएगा कि पार्लिमानी पार्टी का इजलास कब हुआ, उसकी प्रोसीडिंग लेके आइए। जब ये फैसला किया गया कि हमने इमरान खान की हमायत करनी है, पार्टी हेड ने तो अपनी पॉलिसी वाजे कर दी, ठीक है। तो अब पीटीआई जो है वो कर लेंगे, जालसाज हैं, बड़े कर लेंगे, ठीक है। तो वो जालसाजी होगी जी इस वक्त जो सूरत हाल है होगी, तो अदलिया के फैसले को कोई जो है वो सपोर्ट मिलेगी और वो अदलिया फिर उस फैसले के ऊपर कि जी पार्लिमानी पार्टी ने पार्टी हेड की सरबराही में फलां दिन इजलास के अंदर ये कार्रवाई की थी,
یہ اس کاروائی کی ریٹن فارم ہے جس کے اوپر دیکھیں پارٹی سربراہ کے بھی دستخط ہیں، اور اس فیصلے کے تحت پارلیمانی پارٹی نے عمران خان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ یوں پارلیمانی پارٹی کے سربراہ کا جو ہے وہ خط جو ہے وہ اللیگل ہے، کوئی اس طرح کا فیصلہ جو آئے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ ہو سکتا ہے، میرا خیال ہے کہ جتنے لاڈلے ہیں اور جتنا لاڈلا ہے عمران خان، مجھے لگتا ہے کہ شاید عدلیہ یہ بوجھ بھی ان پہ نہ ڈالے، یا ان کے نازک ناتواں کندھوں کے اوپر یہ بوجھ نہ ڈالا جائے، اور اگر وہ یہ بوجھ نہیں ڈالتے تو پھر عدلیہ کو یہ والا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا، اور یہ کہنا پڑے گا کہ ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا جو آپ نے سمجھ لیا ہے، ادھر آؤ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہماری مراد کیا تھی۔ ہماری مراد تھی کہ اگر پارٹی سربراہ عمران خان ہوگا تو پھر اس کا حکم چلے گا، اگر پارٹی سربراہ کوئی اور ہوگا تو پھر پارلیمانی، یہ میں کہہ رہا ہوں، مطلب کوئی اس طرح کی وہ الیبوریشن کر دے۔ ٹھیک ہے، ہم یہ چاہتے تھے، لیکن ظاہر ہے یہ الیبوریشن چونکہ کاغذات میں نہیں ہے۔ سعید چودھری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ آبزرویشن جو ہے یہ کافی ویک ہے۔ قانون کو اگر ان ٹوٹو پڑھا جائے، اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ اور جو اصل میں قانون ہے ان ٹوٹو پڑھا جائے، تو شاید اس کو سپورٹ نہ مل سکے، لیکن اگر اس کو سپورٹ نہیں ملتی تو پھر ان 25 ارکان کی بھی جو سپریم کورٹ نے ممبرشپ جو تھی وہ ختم کی تھی، اس کو بھی سپورٹ نہیں ملتی۔ یہ سعید چودھری صاحب کا یہ کہنا ہے۔ تو اب دیکھیں گے کتنے وکیل ماہر ہیں اور وہ کس طرح پھنساتے ہیں۔ میری یہ خواہش ہے یا رائے ہے کہ جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ تھوڑے سے پیسے خرچے، اور حامد خان جیسا یا کامل کرد جیسا کوئی بندہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جا کے پیش ہو جائے، کہ میں بھی سٹیک ہولڈر ہوں۔ میری یہ خواہش ہے۔ تو خواہشات میں تو پابندی نہیں نہ ہو سکتی، تو نہ میں کسی عدلیہ کے اوپر کو کمنٹ کر رہا ہوں، نہ میں کسی جج صاحب کی شان اقدس میں گفتگی کر رہا ہوں۔ میری یہ خواہش ہے کہ کرد صاحب جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں جا کے جے یو آئی کی طرف سے اور کہیں کہ جناب میں ابھی سٹیک ہولڈر ہوں، ٹھیک ہے، مینوں بھی سنیا جائے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ پھر جناب وہ عرفان قادر کے ساتھ مل کے ڈبل وکٹ میچ کھیل لیں تو اچھے نتائج آ جائیں گے۔ ادروائز جو ہے جب یہ سماعت ہو رہی تھی تو عین اس وقت ایک خبر پھوڑی گئی، وہ ہم نے الگ ولاؤ کرنا ہے، اس کے اندر ہم ذکر کریں گے، لیکن مجھے یہ سن کے بات بہت حیرت ہوئی کہ چلیے مطلب یہ جو مین گروپ ہے، چلے خواجہ سعد رفیق نے تو اب ساری وہ مطلب جسے کہتے ہیں کہ وہ توڑ کے باہر نکل آئے کہ ٹھیک ہے، پھر تنگ آمد بجنگ آمد کرنے لگ گئے ہیں۔ مطلب پروفیسر ڈاکٹر احسن اقبال صاحب مین لگے ہوئے ہیں، اس کے بعد اپنا چودھری کی نا ہے یار، ہاں وہ چودھری صاحب بھی جو ہے وہ پی ایم ایل این نے ان کو بھی میڈیا پہ بٹھا دیا، اور پریس کانفرنس کے وقت وہ دائیں بائیں پائے جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے بھائی خرم دستگیر صاحب جو ہیں وہ اس وقت کیا کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں؟ مطلب اس طرح کے جو لوگ جو نارملی پارٹی کو فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے ان کو، وہ کہاں ہیں؟ اور مریم کا اپنا ٹویٹر ہینڈل جو ہے وہ آج کے روز سارا دن خاموش رہا ہے۔ کل وہ بہت زیادہ مطلب ہو سکتا ہے کل زیادہ انہوں نے استعمال کیا ہو تو اس کے بعد ہو، لیکن وہ جو ہے آج میں بہت محتاط رہا ہے۔ میں نے صرف بڑے بڑے جرنلسٹوں کو ری ٹویٹ کرنے میں کہا، میں نے کہا میں اس پہ شامل نہیں ہونا، میں سائڈ پہ ہو کے بیٹھا رہا۔ پھر بھی خالد شہزاد فاروقی صاحب کو شکوہ پیدا ہو گیا کہ آپ اتنی پوسٹیں کر رہے ہو۔ میں کیا، میں نے صبح سے صرف 3 اپنی اوریجنل پوسٹیں کی ہے، جس کے اندر ایک حامد میر صاحب کو جنم دن کی مبارکباد دینا بھی شامل تھا۔ یار تو کچھ خدا کا خوف کرے۔ تو انہوں نے کہا نہیں آپ جو ہیں معافی دے دو۔ تو میں تو کل سے یہ ایشو جب سے شروع ہوا ہے، یہ حمزہ شہباز شریف والا، یہ ان کی جو انتخاب والا، میں نے اس وقت سے کوئی ٹویٹ اس موضوع پہ کی نہیں، کیونکہ سانو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ جڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں معزز جج صاحبان۔ پی ٹی آئی والے بھلے ان کی بیٹیوں کی تصاویر چھاپتے رہیں، ان کو مختلف القابات سے نوازتے رہیں، ان کی بیگمات کے پرس ناپتے رہیں، لیکن ہماری تو اوقات نہیں ہے نا۔ ہمیں پتہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اس کا کبھی 1% ہم نے سوچا بھی، بولا نہیں، سوچا بھی وہ باہر کھلوتے ہوں گے۔ پہلے بھی موٹر سائیکل تے آئے پھرتے ہیں، لوگوں نے میری موٹر سائیکل والی شکایت کے بعد خام خواہ رانا ثناء اللہ کے اوپر چڑھائی کر دی۔ وہ رانا صاحب نہیں نے، ٹھیک ہے، اوریجنل مالکان نے، آہو سمجھا کرو۔ تو
خیر یہ جو ہے تو ہم نے تو اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کرنا، لیکن میں اپنی خواہش کا اظہار کر رہا ہوں کہ اب اگر اپوزیشن نے لڑائی ہی کرنی اور الیکشن کی تیاری بھی ساتھ میں شروع کر دی ہے تو پھر اپوزیشن کو چاہیے کہ وہ کم از کم عدلیہ کے اندر ایک دفعہ تو سینہ تان کے کھڑی ہو جائے. ٹھیک ہے، کوئی ایک تو وکیل نکلے، سارے ہی خواجہ حارث ہی نہیں، ٹھیک کہ جناب آپ مجھے پیسے دیں ورنہ میں ادھر سے جا کے لڑوں گا، آپ نے مجھے اٹارنی جنرل نہیں بنایا لہٰذا میں پی ایم ایل این چھوڑ کے تو پی ٹی آئی کی طرف جا رہا ہوں. اگر اس طرح کے چوری کھانے والے بجنوں ہی سارے کٹھے کیے ہوئے ہیں تو پھر جتیاں تو میرٹ پہ پی رہی ہیں نا میاں نواز شریف صاحب، پھر آپ نے جتیاں میرٹ پہ پی رہی ہیں. میرا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے خواجہ حارث جیسا وکیل کھڑا کیا ہوا خاک سار پٹتا رہا تھا اس وقت کہ بھائی یہ وکیل دونوں طرف سے کھیل رہا ہے آپ کا، یہ اپنی وکالت بچا رہا ہے، کل کو یہ پی ٹی آئی کا وکیل بن کے کھڑا ہوگا. یہ میں نے اس وقت کہا تھا اپنے ولاگز کے اندر، اپنے پروگرام کے اندر، داتا پوتا شو کے اندر نکال کے دیکھ لیجئے. تو میاں صاحب ثابت ہو گیا نا، وہ جا کے ان پی ٹی آئی کا وکیل بن کے کھلوتا ہے. نیب لاگ کے اوپر نظر ثانی کے لیے خواجہ حارث صاحب وکیل ہیں، نہ وہ نہ ان کے والد صاحب. تاریخ ہی نہیں ہے ان کی یار کسی اصول کے ساتھ کھڑے ہونے کی. تو اس لیے میں خواجہ سلطان صاحب کو بہت اچھی طرح رپورٹنگ کی ہوئی ہے. تو خیر یہ تھی باتیں، میں نے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. اب تک کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ عدلیہ نے کہا ہے کہ ہم پیر کے روز اسلام آباد میں سنیں گے، کیونکہ اس وقت کمرہ عدالت بہت بھرا ہوا تھا، شاید اس وجہ سے کہا ہو. پی ٹی آئی والے تالیاں مار رہے تھے، شاید اس وجہ سے کہا ہو. وہ ہو ہا کر رہے تھے، شاید اس وجہ سے کہا ہو. اور یا سعید چودھری صاحب کا خیال ہے کہ جو پریشر بنا دیا تھا اپوزیشن نے باہر بیانات دے کے، شاید اس وجہ سے کہا ہو. تو مجھے تو اس بات کے اوپر بڑی حیرت ہوئی، بڑی فیاضی کا ثبوت دیا ہے معزز جج صاحبان نے. انہوں نے ایک دن دے دیا، آج ججمنٹ نہیں اڑائی، تو اس کی میں آپ کو وجوہات بیان کر چکا ہوں. اب پیر کو اس کی سماعت ہوگی، اور جتنے بھی چڑے اور چڑیاں اور تتر جو تھے وہ بارش کے باعث گیلے ہو گئے لاہور پہنچتے پہنچتے. انہیں مبارک ہو کہ اب اسلام آباد ان کے گھر میں واپس سماعت چلی گئی ہے. اتھے جا کے تو کلکاریاں مارو، تو پٹھیاں چھالا مارو، تو الٹے سدھے اڈو. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.